بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگ ماریا سیریز کی چوتھی کہانی شہزادے کا اغوا کا پہلا حصہ پیش خدمت کر رہی ہوں۔ تو لسنر چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا میں آپ کو پہلے نہیں بتا چکا کہ یہ میری خالہ ہیں، یہ بیمار ہیں اور میں انہیں علاج کے لیے اپنے ساتھ ملک افریقہ لے کر جا رہا ہوں۔ امبر نے یہ جملہ کچھ ایسے تیز لہجے میں دہرایا کہ سرحدی چوکی کے محافظ کو مزید کچھ پوچھنے اور پڑتال کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، وہ تو یوں ہی پوچھ رہا تھا، یہ تو اس کا فرض ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ کماندار کی زبان سے اتنا سن کے امبر نے سکھ کا سانس لیا۔ یورکا نے بھی تلوار کے قبضے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، وگرنہ اگر کماندار کو شک پڑ جاتا تو یورکا ضرور تلوار سے اس پر حملہ کر دیتا۔ اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ دوسری طرف ملکہ کا بھی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی تھا۔ امبر نے گھوڑے کی باگ تھام کر کہا، ہم سرحد عبور کر رہے ہیں ملکہ یالیا۔ یہ بات اس نے سرگوشی میں کی تھی۔ ملکہ نے کچھ نہ کہا، اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کی جھلک تھی۔ یورکا گھوڑے پر سوار تھا اور امبر اپنے اور ملکہ کے گھوڑے کی باگیں تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ سرحد عبور کرنے کی تھوڑی دیر بعد تک وہ پیدل ہی چلتے رہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور پوری تیز رفتاری سے گھوڑوں کو ملک یمن کی طرف ڈال دیا۔ یمن کا سفر وہاں سے 4 دن اور 4 راتوں کی مسافت پر تھا۔ رستے میں مناسب جگہوں پر قیام کرتے یہ لوگ 5ویں روز یمن کی سرحد پر پہنچ گئے۔ یہاں یمن میں داخل ہونے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اب ان کا رخ اس قصبے کی طرف تھا جہاں شہزادہ اور حبشی غلام اپنے چچا کے مکان میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ بہت جلد انگوروں کے باغ میں سے گزر کر اس مکان میں پہنچ گئے۔ دن کا وقت تھا۔ ہانو اپنے چچا کے ساتھ باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے گھوڑوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حبشی غلام ملکہ پر نظر پڑتے ہی جھک گیا۔ ملکہ نے گھوڑے پر سے اتر کر سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ اس کا بیٹا، اس کا لہتے جگر شہزادہ مرود کہاں ہے؟ امبر، یورکا، حبشی غلام اور اس کا چچا ملکہ کو مکان کے تہھانے میں لے گئے جہاں شہزادہ مرود مساری پر لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ملکہ نے شہزادے کو بار بار پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بیٹے، دیوتاؤں کو یہی منظور تھا کہ ہماری سلطنت لٹ جاتی، تمہارا باپ ہلاک کر دیا جاتا اور محل میں آگ لگا دی جاتی۔ پھر بھی میں آسمانی دیوتاؤں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کو زندہ رکھا اور مجھ سے ملا دیا۔ اس کے بعد اس نے امبر اور یورکا کا شکریہ ادا کیا جس نے موت کے منہ سے نکال کر ماں کو اس کے بیٹے سے ملا دیا۔ پھر اس نے حبشی غلام کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے زخمی شہزادے کو ایک غار میں اپنی حفاظت میں رکھا۔ امبر نے کہا، ملکہ یالیا، ہم لوگوں نے اپنا اپنا فرض ادا کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں خوب معلوم ہے چاہے بابل نے آپ کے ملک پر حملہ کر کے اتنا بڑا ظلم کیا ہے جس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ وہ وقت ضرور آئے گا امبر، ہم اسی دن کے انتظار میں زندہ ہیں۔ یہ بتاؤ یورکا، زرکیسر کہاں ہے؟ وہ ہمارا وفادار سپاہ سالار ہے۔ ملکہ سلامت، زرکیسر یہاں سے 1 رات کے سفر پر ان پہاڑیوں میں گیا ہوا ہے جہاں ہماری وفادار فوجیں غاروں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم زرکیسر سے بہت جلد ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کب واپس آ جائے گا؟ کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہی ہوں؟ انہیں معلوم تھا ملکہ سلامت، لیکن وہ رہا ہونے کے فوراً بعد وفادار سپاہیوں سے ملنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ ضروری تھا۔ زرکیسر ہمارا وفادار اور بہادر سپاہ سالار ہے، ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یمن کے ملک اور بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حبشی غلام کے چچا نے جھک کر عرض کی، ملکہ سلامت، یمن کا بادشاہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے۔ اسے مخبروں کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ بابل اس کے ملک پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں، اس لیے وہ شاہ بابل بخت نصر کی خوشامد کرنا ہی بہتر خیال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ سب لوگوں کو یہاں چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں ملکہ سلامت، اگر یمن کے بادشاہ کو علم ہو گیا کہ نینوا کی ملکہ اور زرکیسر یہاں چھپے ہوئے ہیں تو شاہ بابل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں ضرور گرفتار کروا کر
بابل بھجوا دے گا، مگر ہم کب تک اپنے شہزادے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں چھپے رہیں گے؟ یورکا نے کہا، جب تک ہم اس قابل نہیں ہو جاتے ملکہ عالیہ کے نینوا پر چڑھائی کر کے اپنے وطن کو دشمنوں کے پنجے سے آزاد کرا لیں۔ امبر نے کہا، اس کے لیے ہمیں شاہ یمن کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کیا ایسا کرنا خطرناک نہیں ہوگا؟ شاہ یمن کو ہرگز یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ملکہ نینوا اور شہزادہ اور زرکیسر یہاں موجود ہیں۔ اسے شاہ بابل کے خلاف بھڑکایا جائے گا اور اس کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں گی۔ ملکہ نے کہا، یہ فرض سوائے تمہارے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا امبر۔ مجھے امید ہے کہ میری خاطر جس طرح پہلے تم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم یہ کام بھی ضرور کرو گے۔ امبر نے کہا، آپ پر شاہ بابل نے ظلم کیا ہے ملکہ عالیہ۔ آپ اپنے ملک میں امن سے رہ رہی تھی کہ بخت نصر کی فوجوں نے چڑھائی کر کے آپ کے محل کو آگ لگا دی، آپ کے اہل خاندان کو قتل کر دیا۔ آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی امبر۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میں اور شہزادہ معروف ساری زندگی تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر فراموش نہ کر سکیں گے۔ اس پر حبشی غلام نے کہا، ملکہ عالیہ، میں بھی امبر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بڑی جان و شانی سے شہزادے کے زخم کا علاج کیا۔ اس وقت شہزادے کے زخم کی بہت خراب حالت تھی۔ جب امبر ہمارے پاس آیا، اس نے شہزادے کا علاج شروع کیا۔ یورکا نے کہا، اور گورنر کا تانجنا کے چنگل سے زرکیسر کو آزاد کرانا بھی امبر ہی کا کام تھا۔ اگر یہ گورنر کا علاج کر کے محل میں شاہی حکیم کا مقام حاصل نہ کرتا تو میں اکیلا ساری زندگی بھی اگر کوشش کرتا رہتا تو زرکیسر کو رہا نہیں کرا سکتا تھا۔ ملکہ نے امبر کی طرف احسان مند نظروں سے دیکھا اور کہا، اور مجھے بخت نصر کے وحشی درندوں کی قید سے آزاد کروا کر لے جانا بھی امبر ہی کا کام تھا۔ دیوتاؤں کی ہم پر خاص مہربانی ہوئی جو انہوں نے امبر کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ اسی لیے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن اپنا کھویا ہوا تخت ضرور حاصل کر لیں گے۔ حبشی غلام ہانو کے چچا نے اس مقام پر انگوروں کا شہد جیسا میٹھا رس پیش کرتے ہوئے کہا، میری زندگی، یہ زمین اور باغ کی ساری آمدنی اس کام کے لیے وقف ہے۔ میں فخر محسوس کروں گا اگر نینوا کی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرتے ہوئے میری زندگی بھی قربان ہو جائے۔ ملکہ عالیہ نے خوش ہو کر کہا، ہم اپنے تمام وفادار اور جانثار ساتھیوں سے خوش ہیں اور ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی ہی مدد سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور کھویا ہوا تخت حاصل کر سکیں گے۔ ملکہ کا بستر شہزادے کی مساعی کے ساتھ ہی لگا دیا گیا۔ وہ رات انہوں نے تہہ خانے کے کمرے میں، یورکا اور حبشی غلام نے ایک دوسرے کمرے میں اور امبر نے باہر باغ کے گوشے میں لیٹ کر بسر کی۔ امبر اب جلد از جلد زرکیسر سے مل کر شاہ یمن حموربی سے بات چیت کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ زرکیسر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے روز زرکیسر وہاں پہنچ گیا۔ ملکہ نے بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے دعا دی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک خفیہ اجلاس بلا کر صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ حموربی کی ہمدردیاں کس طرح حاصل کی جائیں؟ امبر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ شاہ بابل بخت نصر یمن پر ضرور حملہ کرے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یمن ایک چھوٹا ملک ہے اور بخت نصر کی نگاہیں کئی دنوں سے اس پر لگی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے یقین دلا دیا گیا ہے کہ زرکیسر کو یمن کی حکومت نے اغوا کرایا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اسے ہم اپنے حق میں ایک نیک فعال تصور کر سکتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا یقین اسے کس نے دلایا ہے؟ امبر نے کہا، یہ میں خفیہ طور پر معلوم کر چکا ہوں۔ پھر تو ہمیں ایک پل کی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں فوراً حموربی کے دربار میں رسائی حاصل کر کے اسے اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلانا چاہیے۔ یورکا نے کہا، اگر ہم نے حموربی کی فوجوں کے ساتھ مل کر نینوا سے بخت نصر کی فوجوں کو نکال دیا تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ حموربی اپنے وعدے پر قائم رہے گا اور ہمارا کھویا ہوا تخت واپس کر دے گا؟ امبر نے بڑے اہتمام سے کہا، یہ کام آپ مجھے سونپ دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حموربی ایک اصول پرست اور بااخلاق بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی قوم کو جو اخلاقی اصولوں کا ایک قانون دیا ہے، اس میں سچ بولنے اور اپنے وعدے کی پابندی کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں کچھ ایسا بندوبست کروں گا کہ حموربی شاہ یمن اپنے عہد اور شرطوں کے خلاف جانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔
زرکیسر نے کہا کیا تم اس کے بیٹے کو یرغمال کے طور پر رکھو گے؟ نہیں زرکیسر، میں اس کی ساری سلطنت کو یرغمال میں رکھوں گا۔ یورکا نے حیرانی سے پوچھا وہ کیسے؟ یہ وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ کیا تم نے اس کی ایک جھلک اس وقت نہیں دیکھی تھی جب صحرا میں ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا تھا؟ یورکا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، تم پر دیوتاؤں کی خاص نظر ہے اور شاید تم جادو بھی جانتے ہو، تم ایسا کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ زرکیسر نے کہا یہ تم لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا امبر جادو بھی جانتا ہے؟ دیوتاؤں کی مہربانی سے کیا مراد ہے؟ امبر نے جٹ کہا زرکیسر یورکا مذاق کر رہا ہے، ہر انسان پر دیوتا اور رب عظیم کا فضل ہوتا ہے بشرطے وہ سچا آدمی ہو۔ یورکا نے ایک بار سفر کے دوران میں دیکھا تھا کہ جن ڈاکو نے ہمیں رسیوں سے جکڑ کر پھینک دیا تھا آخر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور ہم کو آزاد کر کے ہم سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ شہزادے نے حیرانگی سے پوچھا کیا تمہیں جادو بھی آتا ہے امبر؟ زرکیسر نے کہا شہزادہ سلامت، ہمیں ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے، ضرورت اس وقت جس چیز کی ہے وہ عمل ہے۔ ہمیں نینوا کی عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، ہم اور بھی شاہ یمن کی ہمدردی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ملکہ نے پوچھا ہماری فوج کی تعداد کتنی ہے زرکیسر؟ ملکہ عالیہ اس وقت ہمارے پاس وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مگر ہمارے وفادار سپاہی دور دور سے آ کر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہمیں اسلحہ اور منجنیقیں بھی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے سونے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر امبر نے بڑے اعتماد لہجے میں کہا اسلحہ اور منجنیقیں ہم اور بھی سے حاصل کریں گے، ہماری تھوڑی فوج شاہ یمن کی بھاری فوج کے شانہ بجانہ لڑ کر اس کا اسلحہ اور اس کی منجنیقیں استعمال کر کے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرے گی۔ مجھے یقین ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ ملکہ نے کہا دیوتا تمہاری زبان مبارک کرے۔ زرکیسر نے کہا امبر جیسا کہ تم یہ فرض خود اپنے ذمہ لے چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد یمن کے دارالسلطنت جا کر حموربی کے دربار میں رسائی حاصل کر کے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو۔ میں اس مقصد کے لیے کل ہی روانہ ہو جاؤں گا زرکیسر، مجھے صرف یہ بتا دو کہ ہم آپس میں کس جگہ ملاقات کر سکیں گے۔ یورکا نے کہا میرے خیال میں یہ انگوروں کے باغ والا مکان ہماری بہترین پناہ گاہ ہے، ہم اس جگہ ہر وقت پیغام بھجوا سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ ملکہ عالیہ، شہزادہ اور ہانو تو مستقل طور پر اسی جگہ رہیں گے، صرف میں اور زرکیسر فوجوں کے پاس ہوں گے۔ صرف پہاڑوں کے غاروں سے تم بھی واقف ہو، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہم میں سے دونوں میں سے کسی کی ملنے کی ضرورت محسوس ہو تو تم وہاں آ کر ہم سے ملاقات کر سکتے ہو۔ بہت بہتر، میں آج رات ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ ہم اس وقت یمن کی ایک سرحدی گاؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں سے یمن کا دارالسلطنت ہنائی ایک دن ایک رات کے فاصلے پر ہے۔ اگر تم آج شام چل پڑو تو کل شام ہونے تک تم ہنائی پہنچ جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوگا، امبر نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اس نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ یمن کے دارالحکومت ہنائی میں ایک سوداگر کی بجائے حکیم کی صورت میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ہانو کے چچا نے اسے ایک کارواں سرائے کا پتہ دیا جسے اس کا ایک دور کا رشتہ دار بوڑھا حبشی چلا رہا تھا۔ وہ حبشی امبر کی مدد کر کے اسے شہر میں کوئی ایسی دکان یا حویلی لے کر دے سکتا ہے جہاں امبر بیٹھ کر بیماروں کا علاج کر کے اپنا نام پیدا کر سکتا تھا۔ امبر کے پاس کچھ سونے کے سکے محفوظ پڑے تھے۔ ملکہ نے اسے اپنا ایک قیمتی ہار دینا چاہا مگر امبر نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملکہ عالیہ، مجھے اتنی دولت کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایسا فن ہے کہ میں بہت جلد دولت پیدا کر سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد دولت پیدا کرنا نہیں بلکہ ہنائی میں رہ کر شاہ یمن حموربی کے دربار تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ پھر بھی امبر بیٹے تمہیں ضروری اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت تو ہوگی، اتنی رقم میرے پاس موجود ہے ملکہ عالیہ، جیسے تمہاری مرضی۔ سارا دن امبر تیاریوں میں مصروف رہا۔ دوسری طرف زرکیسر اور یورکا بھی سرخ پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ شام ہوئی، سورج کی گرمی ذرا کم ہوئی تو امبر نے بھی ملکہ اور شہزادے سے اجازت لی اور دارالحکومت ہنائی کی جانب اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس نے ہانو اور اس کے چچا کو تاکید کر دی تھی کہ وہ شہزادے اور ملکہ کی پوری طرح دیکھ بھال کرے اور کسی حالت میں بھی کسی اجنبی پر اعتبار نہ کرے۔ اسے یقین تھا کہ تجربہ کار ہانو اور سمجھدار چچا ان ہدایت پر ضرور عمل کریں گے۔
یہی وجہ تھی کہ وہ مطمئن ہو کر سفر کر رہا تھا۔ یمن ایک رات کے فاصلے پر تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ امبر نے ایک لمبا چوڑا صحرا عبور کر لیا تھا اور اب جس میدان میں سے گزر رہا تھا وہ چٹانوں اور چھوٹی چھوٹی جلی ہوئی سخت پہاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رستے میں کہیں کہیں پتھروں کے نیچے کوئی چشمہ اور تھوڑی بہت گھاس اگی ہوئی مل جاتی تھی اور امبر گھوڑے کو تازہ دم کر لیتا تھا۔ درخت کا کہیں دور دور تک بھی نام و نشان نہیں تھا۔ سخت پتھریلی زمین پر گھوڑا سست رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ گرمی بڑی شدت کی تھی۔ ایک پہاڑی کا موڑ کاٹ کر امبر اچانک سامنے ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ اس علاقے میں سرخ رنگ کا پہاڑ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا آہستہ آہستہ چلتا اس پہاڑ کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک دم اس کے کانوں سے ایک بوڑھی عورت کی کمزور اور غمگین آواز ٹکرائی۔ ہے بابا، کوئی مسافر اس غریب عورت پر رحم کرے۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ اس برباد اجاڑ ویرانے میں یہ عورت کہاں سے آ گئی۔ وہ آواز کا پیچھے چلتا ہوا ایک جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت زمین پر پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے اور بار بار یہی جملہ دہرائے جا رہی ہے۔ امبر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، بی بی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عورت نے اپنی بوڑھی پلکیں اٹھائیں تو امبر کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں بڑی خوفناک کشش تھی۔ عورت نے کہا، بیٹا دیوتا تمہارے نگہبان ہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں تو بوڑھی ہوں اور اس دنیا میں کوئی دن کی مہمان ہوں، لیکن اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ اس غار میں میرا ایک جوان بیٹا مر رہا ہے، اسے سانپ نے کاٹ کھایا ہے۔ اگر تم اس کی زندگی بچا سکتے ہو تو اس کی مدد کرو، میں ساری زندگی تمہیں دعا دوں گی۔ امبر نے بوڑھی عورت سے کہا، بی بی گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ تمہارا بیٹا جلد اچھا ہو جائے گا۔ کیا وہ اس سامنے والے غار کے اندر ہے؟ ہاں بیٹا، وہ اسی غار کے اندر پڑا ہے۔ دیوتاؤں کے لیے اس بوڑھی عورت پر رحم کرو اور میرے بچے کی جان بچا لو۔ امبر نے بوڑھی عورت کو تسلی دی اور گھوڑا باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ غار ایک نیم روشن سرنگ نما تھی جس کی اونچی چھت میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ امبر جوں غار کے اندر جا رہا تھا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ امبر بڑا حیران تھا کہ آخر اس بوڑھی عورت کا بیٹا کہاں پڑا ہے۔ ایک جگہ پہلو میں امبر نے ایک دروازہ دیکھا جس کے اندر سے کسی مرد کے آہستہ آہستہ کہرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آدمی درد کی وجہ سے رو رہا ہو۔ امبر سمجھ گیا بوڑھی عورت کا بیٹا یقیناً اسی غار کے اندر ہے۔ وہ بے دھڑک اس دروازے میں سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا غار کے اندر داخل ہونا تھا کہ پیچھے ایک بھاری پتھر آن گرا اور باہر جانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پیچھے پلٹ کر پتھر کو ہلانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر وہ پتھر اس قدر بھاری تھا کہ اگر امبر ساری زندگی بھی لگا رہتا تو اسے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آدمی کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ امبر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا اسے کسی سازش میں الجھا دیا گیا ہے؟ مگر یہاں اس ویرانے میں اس کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور آگے چل کر معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ شرارت کون کر رہا ہے۔ غار میں اب روشنی کم ہو گئی تھی، پھر بھی ایک طرف سے روشنی کی ہلکی سی لکیر غار کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ امبر روشنی کی اس لکیر کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گیا۔ غار کا موڑ گھوم گیا، اس کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ تعجب کرنے لگا کہ یہ ٹھنڈے غار میں گرمی کہاں سے آ گئی۔ غار کے آخری سرے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک گہرے گھڑے میں لاوا کھو رہا ہے۔ یہ گھڑا ایک کنویں کی طرح تھا۔ امبر کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کو بوڑھی عورت نے اپنی سازش میں پھنسا دیا تھا۔ یقیناً وہ عورت کوئی جادوگرنی یا چڑیل تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سارا غار خوفناک کہکوں سے گونج اٹھا۔ وہ غار کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کہکے کسی بہت بڑے جن کے معلوم ہو رہے تھے۔ امبر نے سن رکھا تھا کہ یمن کے راستے میں کہیں کہیں غاروں میں قرون مصر کے وقت کی غم زدہ پریشان روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں، مگر امبر نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ اس جگہ پھنس گیا تھا جو بھٹکتی روحوں کا ٹھکانہ تھی۔ امبر پیچھے ہٹنے لگا مگر پیچھے بھی اب رستہ بند ہو چکا تھا۔ بائیں جانب اسے ایک چھوٹے سے غار کا منہ دکھائی دیا۔ وہ بے دھڑک ہو کر اس غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار کیا تھی؟ ایک قسم کا قید خانہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی غار کا منہ بند ہو گیا اور امبر پتھروں کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید ہو کر رہ گیا۔
وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ اس کے ساتھ کیا واقعہ گزر رہا ہے۔ ہاں اس نے بوڑھی عورت کی آواز پر رک کر اس سے حال پوچھا۔ اچھا بھلا وہ اپنے سفر پر جا رہا تھا۔ اے نوجوان، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں اس پہاڑی علاقے کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور دیو ہوں۔ میں نے بوڑھی عورت کا روپ دھار کر تجھے اندر بلایا اور اب تجھے کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ یہ آواز غار کی چھت کی طرف سے آ رہی تھی۔ عنبر سمجھ گیا کہ کسی پریشان بدرور کے شکنجے میں پھنس گیا ہے اور اب یہاں سے اس کا آسانی سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ بھوت کی آواز نے ایک پل کے لیے اسے پریشان بھی کیا، پھر وہ اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم مجھے نہیں کھا سکو گے اے انجان بھوت۔ جن کا ایک بھیانک قہقہ گونجا، ہا ہا ہا۔ اے کمزور انسان، تجھے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے۔ تو بدقسمت ہے کہ ادھر آ گیا۔ تجھے تیری موت ہی گھیر کر میرے پاس لائی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے میری قید سے رہائی نہیں دلا سکتی۔ میں ابھی تجھے ہڑپ کر جاؤں گا۔ عنبر کو معلوم تھا کہ جن ایسا نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مر نہیں سکے گا، اور چونکہ وہ مر نہیں سکتا اس لیے جن اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوگا۔ اس نے پھر بلند آواز میں کہا، اے نادان بھوت، تو نے مجھے ابھی یہاں بلا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا احساس ابھی تمہیں ہو جائے گا۔ بکواس بند کرو اور میرا ناشتہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں، تم اپنا کام شروع کرو۔ اچانک غار کی چھت شک ہو کر پھٹی اور ایک لمبے لمبے سینگوں والا اونچا لمبا سیاہ بھوت نمودار ہو کر سامنے آ گیا۔ اس کے نوکیلے دانت تھوڑی سے بھی نیچے آ رہے تھے اور سرخ آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ناخن لمبے لمبے اور نکیلے تھے، سارے بدن پر رچھ کی طرح سیاہ بال اگے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ عنبر اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس کی بجائے عنبر بڑے سکون سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور جن کو دیکھتا رہا، اور پھر بولا، تھوڑی دیر بعد تم میرے غلام ہوگے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ اور پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جن مکرو کہکا لگا کر ہنسا، میں تمہاری زبان تالو سے کھینچ لوں گا۔ اتنا کہہ کر جن نے اپنا بہت بڑا ہاتھ آگے بڑھایا اور عنبر کو مٹھی میں لے کر ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ عنبر اس کے ہاتھ میں یوں آ گیا جیسے ہاتھی کی سونڈ میں بلی کا چھوٹا سا بچہ ہو۔ عنبر نے کوئی حرکت نہ کی۔ جن نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ آ گیا ہے۔ اس نے چیخ مار کر ہاتھ کو جھٹک دیا اور عنبر دور جا گرا۔ پتھروں پر گرنے سے عنبر کو کوئی چوٹ نہ آئی۔ جن غضبناک ہو گیا۔ اس نے پاؤں آگے بڑھا کر عنبر کے اوپر رکھ دیا اور چاہتا تھا کہ اسے کچل کر رکھ دے کہ اس نے دوبارہ چیخ مار کر پاؤں جھٹک دیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنا پاؤں آگ میں ڈال دیا ہو۔ جن اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اب اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت کے ساتھ اوپر اٹھا کر عنبر کے اوپر پھینک دیا۔ اتنا بڑا پتھر اگر کسی 2 منزلہ عمارت پر بھی گرتا تو وہ چکنا چور ہو جاتی، مگر عنبر کے اوپر گرتے ہی پتھر روئی کے گالے کی طرح پرے جا گرا اور عنبر کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ لو اب میرے انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عنبر نے تلوار کھینچ کر ایک بھرپور وار جن کے پاؤں پر کیا۔ بجلی کا شعلہ سا لپکا اور جن کا ایک پیر کٹ الگ ہو گیا۔ جن نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ سارے غار میں زلزلہ آ گیا اور چھت سے بڑے بڑے پتھر گر کر ٹوٹنے لگے۔ عنبر نے دوسرا وار کیا تو جن زمین پر گر پڑا۔ عنبر نے ایک پل ضائع کیے بغیر تلوار سے جن کی دونوں آنکھوں کو زخمی کر دیا۔ جن اندھا ہو چکا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر عنبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ عنبر کو ذرا سا ہاتھ لگاتا تو اس کا ہاتھ جل جاتا اور وہ چیخنے لگتا۔ عنبر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تلوار ماری اور جن کی گردن کٹ کر علیحدہ ہو گئی۔ جن مر گیا۔ جن کے مرتے ہی غار کا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ لاوے کا کھولتا ہوا کنواں غائب ہو گیا اور غار میں روشنی ہو گئی۔ عنبر روشنی کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ یہ روشنی غار کے باہر سے آ رہی تھی۔ عنبر تھوڑی دیر بعد غار سے باہر آ گیا۔ باہر وہ بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی اور اس کا گھوڑا اسی طرح پتھر کے ساتھ بندھا سوکھی گھاس کھا رہا تھا۔ عنبر کو یہ سب کچھ ایک ڈرونے خواب کی طرح معلوم ہوا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس قسم کا خوفناک تجربہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا، پھر بھی اسے اس بات کی خوشی تھی
کہ اس نے شیطانی دیو کو ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ دوسرے بے گناہ مسافروں کو ہلاک نہیں کر سکے گا۔ چلتے چلتے شام ہوگی۔ امبر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ آرام کیے بغیر ساری رات سفر کرنا چاہتا تھا تاکہ صبح صبح یمن کے دارالحکومت ہنائی میں پہنچ جائے۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے۔ وہ سفر کر رہا تھا اور رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ارد گرد ویرانے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک فضا میں کسی شیر کی داڑ گونجی۔ شیر کی خوفناک گرج سن کر گھوڑا ڈر کر اچھلا اور امبر اگر اسے قابو میں نہ رکھتا تو وہ ضرور اسے پتھروں پر گرا کر بھاگ جاتا۔ امبر جلدی سے گھوڑے پر سے اتر پڑا۔ اس نے گھوڑے کو ایک پتھر کے ساتھ کس کر باندھ دیا اور تلوار کھینچ کر پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ شیر کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تلوار سے شیر کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس نے اس سے پہلے کبھی بھی شیر کا شکار نہیں کیا تھا، مگر اس کا دل مضبوط تھا اور اسے یقین تھا کہ شیر کو مار ڈالے گا۔ شیر کی گرج ایک بار پھر سنائی دی، اب کہ شیر کی آواز بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ گھوڑے نے اچھلنا کودنا بند کر کے دیا تھا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور وہ سہما ہوا کھڑا تھا۔ ایک دم سے شیر پتھروں کے عقب میں سے نمودار ہوا اور اس نے امبر پر چھلانگ لگائی۔ امبر نے زور سے تلوار کا وار کیا۔ تلوار کا وار خالی گیا۔ شیر ایک بار پھر امبر پر حملہ آور ہوا۔ امبر نے زور سے دوسری بار تلوار کا وار کیا۔ شیر اس دفعہ بھی بچ گیا۔ تیسری بار حملہ کرنے کی بجائے شیر ذرا دور کھڑا ہو کر امبر کی طرف دیکھ کر غرانے لگا۔ امبر تلوار ہاتھ میں لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور قدم قدم شیر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس لیے بھی بے دھڑک ہو گیا تھا کہ اسے اپنے بارے میں تو معلوم تھا کہ وہ مرے گا نہیں، مرے گا تو وہ شیر ہی۔ اس خیال نے اسے بڑی طاقت دی اور وہ تلوار ہاتھ میں لیے شیر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک دم وہ ایک پتھر پہ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ تلوار کا گرنا تھا کہ شیر چھلانگ لگا کر امبر کے اوپر آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے امبر کو ایک تھپڑ مارا۔ شیر کا بھرپور تھپڑ اگر ہاتھی بھی کھائے تو اس کا چہرہ اڑ جاتا، مگر امبر میں کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا شیر کا پنجہ زخمی ہو گیا۔ شیر نے دوسری بار امبر کی گردن پر پنجہ مارا، مگر اس دفعہ بھی امبر بچ گیا اور شیر کے پنجے سے خون بہنے لگا۔ شیر غصے میں زور سے گرجا اور اس نے امبر کا چہرہ سالم اپنے منہ میں ڈال لیا۔ امبر نے شیر کے منہ میں جا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ شیر نے اپنے نوکیلے دانت امبر کی گردن میں ڈالے ہوئے تھے، لیکن امبر کو ذرا سی بھی درد محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شیر نے ایک بار زور سے جھٹکا دیا تاکہ امبر کی گردن دھڑ سے الگ ہو جائے، مگر بجائے گردن الگ ہونے کے شیر کے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے درد کی شدت سے چیخ کر منہ کھولا اور امبر نے جٹ سے اپنا سر باہر نکال لیا۔ اب امبر کی باری تھی۔ اس نے شیر کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس وقت امبر کے ہاتھوں میں زبردست طاقت آ گئی تھی اور شیر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ گئی ہے۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی شیر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت نازک سی عورت کی گردن امبر کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ امبر نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ خوبصورت عورت اپنی گردن کو سہلانے لگی اور بولی، اے نوجوان، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی آسمانی دیوتا ہے۔ امبر نے کہا، میں آسمانی دیوتا نہیں ہوں بلکہ ایک عام انسان ہوں۔ نہیں، ایک عام انسان کے پاس اتنی طاقت کبھی نہیں ہوتی جتنی طاقت تمہارے پاس ہے۔ تم یقیناً آسمانی دیوتا ہو، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ مجھے اس کا اچھی طرح علم ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں اور کوئی آسمانی دیوتا نہیں ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری قسمت میں مرنا نہیں لکھا۔ کیا کہا؟ تمہاری قسمت میں مرنا نہیں لکھا؟ ہاں۔ تو کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ ہاں، میں 2000 برس سے زندہ ہوں۔ یہ ایک راز ہے جو میں تم پر ظاہر کر رہا ہوں۔ خوبصورت عورت نے امبر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، میری قسمت میں بھی ہمیشہ کی زندگی لکھی ہوئی ہے، میں بھی کبھی نہیں مر سکتی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دونوں شادی کر لیں اور ساری زندگی اس پرفضا وادی میں بسر کریں، قیامت تک زندہ رہیں۔ امبر نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ایک مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں اور جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ مقصد کیا ہے نوجوان؟ میں تجھ سے بیان نہیں کروں گا، یہ ایک راز ہے جو میرے دل میں پوشیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ مجھے رب عظیم کی مدد کے سوا کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔
عورت نے خوش ہو کر کہا میں تمہارے کردار کی بلندی سے بے حد خوش ہوں۔ تم صرف ایک طاقتور انسان ہی نہیں بلکہ ایک عظیم کردار کے مالک انسان ہو۔ تم مجھے اپنی زندگی کا مقصد بے شک نہ بتاؤ لیکن اتنا ضرور بتا دو کہ میں تمہاری اور کیا مدد کر سکتی ہوں۔ تمہارا شکریہ، مگر تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دیوی بلتیس ہے اور میں رب مردوک کے دربار سے ٹھکرائی ہوئی روح ہوں۔ میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ ملی کہ میں شیرنی بن کر اپنی خوراک پیدا کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی کیا خدمت کر سکتی ہوں امبر؟ امبر نے کہا میں یمن کے دارالحکومت حنائی جا رہا ہوں، مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے۔ وہاں سے واپس آ کر اگر یہاں سے گزرا اور کوئی کام ہوا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس وقت میں اکیلا ہی اپنی مدد کروں گا۔ دیوی بلتیس نے کہا اے عظیم کردار کے مالک نوجوان، مجھے تمہاری باتوں سے کسی شاہی خاندان کی بو آتی ہے، کیونکہ ایک اعلیٰ خاندان کا نوجوان ہی اتنا بلند ہمت اور بلند کردار ہو سکتا ہے۔ امبر کہنے لگا دیوی بلتیس میں اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتا، بہرحال تمہارا شکریہ، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا تو دیوی بلتیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر کہا ملک یمن کے شہر حنائی کے باہر ایک ویران مندر میں میری چھوٹی بہن سائقہ رہتی ہے، یہ لو میری انگوٹھی۔ وہاں اگر تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ویران مندر میں جا کر 3 بار میری بہن کو آواز دینا اور اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ میں تمہارا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بلتیس، دیوتا تمہارے نگہبان ہوں۔ امبر نے دیوی بلتیس سے انگوٹھی لے کر جیب میں رکھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، دیوی بلتیس غائب ہو چکی تھی۔ امبر کے سوار ہوتے ہی گھوڑے نے بھی شاید اطمینان کا سانس لیا تھا، کیونکہ جتنی دیر امبر دیوی بلتیس سے باتیں کرتا رہا گھوڑا تھر تھر کانپتا رہا تھا۔ جو ہی دیوی بلتیس غائب ہوئی گھوڑے کی جان میں جان آئی اور امبر نے سوار کو ہو کر باگیں ڈھیلی چھوڑ دی تو گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا۔ اس وقت رات گزر چکی تھی اور آسمان پر صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ اس صبح کی روشنی میں امبر کو یمن کے شہر حنائی کے مکان اور فسیلے شہر کی برج نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ دن چڑھے امبر یمن کے دارالسلطنت حنائی پہنچ گیا۔ اس زمانے میں ہموربی کے دارالحکومت میں حنائی ایک خوشحال ترقی یافتہ شہر تھا۔ بازاروں اور گلیوں میں صفائی کا بڑا اچھا انتظام تھا اور دکانیں ریشمی کپڑے، گرم مسالے، زیتون کے تیل اور دوسری ضروری سامان سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ امن پسند تھے۔ ہموربی کے اخلاقی قانون کی وجہ سے ہر طرف امن و ایمان تھا۔ اگر کوئی پریشانی تھی تو صرف یہ کہ شاہ بابل بخت نصر کی جانب سے ہر وقت حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ ہموربی نے اگرچہ کافی فوج جمع کر رکھی تھی، پھر بھی شاہ بخت نصر کے مقابلے میں اس کی فوج کا ساز و سامان کم تھا۔ اصل میں ہموربی نے تخت پر بیٹھتے ہی ساری توجہ اپنے ملک کے لوگوں کی حالت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی تھی۔ جنگ کی تیاریوں کی طرف سے وہ غافل رہا تھا۔ شاہ بابل کے حملے سے خطرے کے میں سے بیدار کر دیا تھا اور اب وہ دن رات جنگی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ امبر اتنے بڑے شہر میں اجنبی تھا۔ وہ اس کارواں سرائی کا پتہ معلوم کرنے لگا جس کے مالک کے پاس خانوں کے حبشی چاچا نے اسے روانہ کیا تھا۔ یہ کارواں سرائے شہر کے وسط میں تھی۔ امبر نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا سفید بالوں والا کالا حبشی ایک بڑی سی چوکی پر بیٹھا لوہے کی ایک کڑاہی میں زیتون کا تیل ڈالے مچھلیاں تل رہا ہے۔ اندر تیل کا دھواں اور باہر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ امبر نے پوچھا میں اس کارواں سرائی کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا میں ہی ہوں مالک، تم کہاں سے آئے ہو؟ جب امبر نے اسے بتایا کہ وہ خانوں کے چاچا کے پاس سے آ رہا ہے جس کا انگوروں کا باغ ہے تو وہ حبشی مالک بڑا خوش ہوا اور اس نے امبر سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام امبر ہے، تم یہاں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں یہاں حبشی مالک نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہاں کاروبار کرنے کے لیے بہت سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا، اس لیے کہ یہاں کے حالات پرامن ہیں مگر چیزیں بڑی مہنگی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امبر نے پوچھا جنگی تیاریاں؟ مگر کس کے خلاف؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر ہم پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے؟ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ پھر وہ ساری زندگی یمن کا رخ نہ کر سکے گا۔ امبر بولا اس جدوجہد آزادی میں میری تلوار بھی یمن والوں کے ساتھ شاہ بابل کی حملہ آور فوجوں کا مقابلہ کرے گی۔
शाबाश नौजवान, हम अपने मुल्क में आने वाले हर नौजवान से यही तवक्को रखते हैं। हाँ, ये बताओ कि तुम यहाँ किस किस्म का कारोबार करने का इरादा रखते हो? अंबर ने कहा, मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि मैंने तिब का फन सीखा हुआ है। मैं इस शहर में तबाबत करके रोजी कमाना चाहता हूँ। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद करें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। मगर बहरोदार, मैं तुम्हारी किस किस्म की मदद कर सकता हूँ? अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि इधर उधर से बीमारों को कंधों पर लाद कर तुम्हारे पास लाता रहूं। नहीं नहीं मोहतरम, इसकी जरूरत नहीं। आप सिर्फ मेरी इतनी मदद करें कि मुझे इस शहर में किसी मौजूद जगह पर कोई बारादरी या चौबारा या हवेली दे दे, जहाँ मैं अपना अस्पताल खोलकर बीमारों का इलाज कर सकूं। ये काम मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर जगह तलाश नहीं करता, तुम ऐसा करो कि मेरी इस सराय के पीछे एक चौबारा हाली है, तुम वहाँ अपना आर्जी अस्पताल बना सकते हो। क्या तुम राजी हो? अंबर ने सोचा कि जब तक कोई अच्छी जगह नहीं मिलती, सराय के चौबारे में ही काम कर लेना चाहिए और चल फिर कर जरा शहर के सियासी हालात दरियाफ्त करने चाहिए और इस बात का जायजा लेना चाहिए कि शाह यमन के दरबार तक किस तरह रसाई हासिल हो सकती है। इसने कहा, ठीक है मोहतरम, मैं तैयार हूँ, शाबाश, आओ मेरे साथ। सराय का मालिक अंबर को लेकर सराय के पिछवाड़े चौबारे में आ गया जो खाली पड़ा था। अगरचे ये जगह बड़े बाजार से हट कर थी, मगर अंबर का मकसद कारोबार करना नहीं था, इसलिए उसने कहा, यह जगह मुझे पसंद है, आपका शुक्रिया मोहतरम, मैं आज से ही यहाँ काम शुरू कर दूंगा। सराय के मालिक ने कहा, मैं शहर के बाअसर लोगों से तुम्हारा तारफ करा दूंगा, इस तरह लोगों का तुम्हारे बारे में मालूम हो जाएगा कि तुम हकीम हो और फिर वो लोग तुम्हारे पास इलाज की गर्ज से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपका बेहद ममनून होऊंगा। सराय का मालिक बहुत शरीफ और जिम्मेदार आदमी था। उसने शाम होने से पहले पहले लोगों में यह बात मशहूर कर दी कि मुल्क अफ्रीका से एक बहुत ही लायक हकीम इसकी सराय में उतरा है और बीमारियों का इलाज बड़ी कामयाबी से करता है। 2-3 रोज के अंदर अंदर ये बात सारे शहर में फैल गई। इसी स्ना में अंबर ने भी अपने छोटे से अस्पताल में हर बीमारी की दवा शीशियों में तैयार करके रख ली थी। इसके पास मरीज, औरतें, बच्चे, बूढ़े आना शुरू हो गए थे। अंबर ने ऊंचे तबके में काफी वाकियत पैदा कर ली थी। इसके मतलब में दरबारे हमौरबी की उमरा की बेगमात भी आती थी, जिनकी जुबानी इन्हें मालूम होता रहता था कि बादशाह हमौरबी क्या सोचता है, क्योंकि दरबार की सोच बादशाह की सोच होती है। लेकिन इसने महसूस किया कि हमौरबी जरा मुख्तलिफ बादशाह है, वो अपने फैसलों के लिए दरबार का पाबंद नहीं है। ये बात पहली बार उसने महसूस की। 2000 बरसों में वह देखता आया कि बादशाहों को दरबारियों ने अपने काबू में किया होता था। वजीर और बड़े मंदिर के पुजारी बादशाह की राय पर हुकूमत करते थे, मगर यहाँ एक मुख्तलिफ बादशाह था। वो दरबारियों से मशवरा जरूर लेता, मगर फैसला उसका अपना होता था। वो खुद सोच समझ कर फैसला करता और इसी पर अमल करता। अंबर को इस शहर में काम करते हुए 1 महीना गुजर गया था। इस दौरान में उस शहजादे मलका और जरकेसर की तरफ से किसी किस्म की कोई इतला नहीं मिली। एक रोज वो एक बीमार को देख रहा था कि अचानक एक अजनबी इसके अस्पताल में दाखिल हुआ। उसने अपना मुंह, सर कपड़े में लपेट रखा था। वो एक तरफ होकर लकड़ी के तख्ते पर बैठ गया। अंबर ने सोचा कि ये भी कोई मरीज है। जब वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो अजनबी ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। वो योरका था। अंबर अपने पुराने साथी को देखकर बड़ा खुश हुआ। वो योरका को लेकर अंदर कमरे में आ गया। योरका ने कहा, अंबर, क्या तुमने हमौरबी के दरबार में रसाई हासिल करने में कोई कामयाबी हासिल की? अंबर ने कहा, अभी तक मैं सिर्फ चंद एक दरबारियों के साथ तल्लुकात पैदा कर सका हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं 1-8 महीने के अंदर अंदर दरबार में पहुंच जाऊंगा। इस वक्त तक बड़ी देर हो जाएगी अंबर। जरकेसर ने सारी वफादार फौज को एक जगह जमा कर लिया है। हमारी खुफिया जासूसों ने इतला दी है कि शाह बाबिल इस साल यमन पर हमला कर देगा। तो फिर क्या किया जाए? हमौरबी के दरबार तक पहुंचना खासा मुश्किल काम नजर आ रहा है, मगर तुम्हारे लिए तो ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मगर मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन मैं कामयाब जरूर होऊंगा। तुम मेरी तरफ से जरकेसर को जाकर इतला कर दो कि वो कुछ रोज और सब्र करे। मैं मौसम बहार में तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, मौसम बहार में मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। हो सकता है फिर मैं तुम्हें बादशाह के दरबार में ही मिलूं। अब मुझे इजाजत दो, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। अंबर ने इससे शहजादे और मलका के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो बिल्कुल हारियत से हैं और हानू के साथ इसके चचा के घर में बिल्कुल महफूज हैं। ये तुम 2 लोगों का फर्ज है कि इनकी हर हालत में हिफाजत करो। अगर वो दुश्मन के काबू में आ गए तो हमारे लिए नैनवा का तख्त हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
تو فکر نہ کرو امبر، دشمن ان کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا۔ وہ سارا دن تہخانے میں رہتے ہیں، صرف رات کو تھوڑی دیر کے لیے باہر آ کر انگور کے باغ میں ٹہل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی۔ یورکا واپس چلا گیا۔ امبر سوچنے لگا کہ اگر وہ اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے حالات کے بدلنے کا انتظار کرتا رہا تو اسے بہت دیر ہو جائے گی۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جلد از جلد ہمور بی کے دربار تک پہنچا جائے۔ وہ انہی خیالات میں سارا دن غلطا رہا۔ رات کو ہسپتال کا دروازہ بند کر کے وہ سو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ اچانک کسی نے اسے جگایا۔ کون ہو تم؟ امبر نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اجنبی ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے رو کر کہا، بیٹا میری بیٹی بہت سخت بیمار ہے، وہ مرنے والی ہے، وہ میرے گھر میں پڑی ہے، دیکھتا تم پر مہربان ہو، چل کر اس کی جان بچا لو، وہ میری اکیلی بیٹی ہے۔ امبر کے دل میں اس عورت کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ اسی وقت تیار ہو کر ضروری دوائیں ساتھ لے کر بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑا۔ وہ عورت شہر کی سنسان گلیوں میں سے نکل کر شہر کے باہر ایک ویران مکان میں آ گئی۔ اندر آ جاؤ بیٹا۔ امبر مکان کے اندر داخل ہوا تو کسی نے اس کی گردن پر خنجر کی نوک رکھ کر کہا، چپ چاپ ادھر آ جاؤ۔ امبر چپ چاپ اس کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ مکان کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بوڑھی عورت بھی کہیں غائب ہو گئی۔ شمعدان کی لو اونچی کرتی گئی۔ اس کی روشنی میں امبر نے دیکھا کہ ایک آدمی تخت پر پڑا ہے اور اس کے بازو پر گہرا زخم لگا ہے۔ اس کا علاج کرو، تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا۔ اگر تم نے انکار کیا اور کسی کو خبر کی تو تمہاری گردن قلم کر کے تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ امبر نے محض انسانی ہمدردی کی خاطر مریض کا زخم دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کسی سے خوف زدہ ہرگز نہیں تھا۔ کوئی اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ اس کے بازو پر تلوار کا زخم لگا تھا۔ اس نے مریض کا زخم گرم پانی سے دھو کر دوائی لگانا شروع کر دی۔ اس دوران میں وہ لوگ جو شکل و صورت سے ڈاکو معلوم ہوتے تھے آپس میں کسی اجنبی زبان میں باتیں کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ امبر اس زبان سے واقف نہیں، مگر امبر وہ زبان جانتا تھا۔ وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بادشاہ موربی کے محل میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا جائے اور یوں بخت نصر کے حملے کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اب امبر سمجھ گیا کہ یہ لوگ شاہ بابل کے جاسوس ہیں اور یمن میں بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ مریض کے بازو پر بڑے انحناق سے پٹی باندھ رہا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ان کی باتوں کو ہرگز نہیں سمجھ رہا۔ وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ جشن نوروز کے روز کی رات کو جب کہ بادشاہ ہمور بھی دن بھر کے ہنگاموں سے چور ہو کر رات کو بے خبر سو رہا ہوگا تو اس کے محل کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا جائے۔ امبر پٹی کر چکا تھا۔ ایک ڈاکو نے اس کی طرف چاندی کے کچھ سکے پھینک کر کہا، تمہارا شکریہ دوست، لیکن یاد رکھنا ہرگز کسی سے کوئی بات نہ کرنا کہ تم آدھی رات کو اس مکان میں آئے تھے۔ اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو ہم تمہیں قتل کر کے تمہارے مکان کو آگ لگا دیں گے، اور ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، حضور میں تو ایک معمولی حکیم ہوں، میرا کام ہی بیماروں اور دکھی لوگوں کا علاج کرنا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں کسی سے آپ کے بارے میں بات کروں؟ آپ بالکل بے فکر رہیں، اور پھر کیا مجھے اپنی جان اور اپنا مکان عزیز نہیں؟ دوسرا ہٹا کٹا ڈاکو بولا، شاباش، تم ایک سمجھدار نوجوان معلوم ہوتے ہو، اب چپکے سے یہاں سے نکل جاؤ اور خبردار پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ بہت بہتر حضور۔ امبر جان بوجھ کر بڑی نرمی سے کام لے رہا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور مکان سے باہر نکل آیا۔ ہنائی کی گلیوں آدھی رات کو سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا اور ایک منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے جو کام وہ ایک سال میں کر نہ سکا تھا، رب عظیم نے وہی کام ایک دن میں اس کے لیے کر دیا تھا۔ جشن نوروز کی رات اس کے دماغ میں شمع بن کر چمکنے لگی تھی۔ یہ ایک بڑا نادر موقع تھا۔ وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس رات میں ابھی 2 دن پڑے ہوئے تھے۔ وہ ان 2 دنوں کے اندر اپنے منصوبے پر عمل کر دینا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ آیا تھا اور اس کے مکان کے باہر مریض بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور مریضوں کو دوائی دینے لگا۔ ان مریضوں میں ایک سپاہی بھی تھا جو بادشاہ ہمور بی کے دربار کے باہر پہرا دیتا تھا۔ امبر نے اس سے باتوں میں پوچھا کہ جشن نوروز کے موقع پر کیا کیا ہوگا۔ سپاہی نے خوش ہو کر بتایا کہ یہ ہمارا قومی دن ہوتا ہے، اس دن سارے درباری خوشیاں مناتے ہیں، بادشاہ سلامت درباریوں میں انعام تقسیم کریں گے۔ امبر کو معلوم ہوا کہ جشن کے روز سے 1 دن پہلے بادشاہ مندر میں مقدس چشمے پر غسل کرنے جائے گا۔ اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح چمکا اور اس کے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔
جس روز بادشاہ ہموربی کی سواری شاہی مندر کی طرف آنے والی تھی، اس روز امبر صبح ہی سے مندر کے باہر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ ایک درخت کے سائے میں پتھر کی آڑ میں تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا، آخر اسے دور سے بادشاہ کی سواری کا شور سنائی دیا۔ ڈھول، تاشے اور نفریاں بج رہی تھی۔ بادشاہ کی سواری چلی آ رہی۔ جب سواری قریب آئی تو امبر نے چھپ کر دیکھا کہ سپاہیوں کے دستے نیزے اور تلواریں لیے آگے آگے گزر رہے تھے۔ ان کے پیچھے بادشاہ ہموربی سونے کا تاج سر پر رکھے ایک تخت پر بیٹھا تھا، اور تخت اس کے حبشی غلاموں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ جب بادشاہ کا تخت امبر کے بالکل قریب سے گزرنے لگا تو وہ پتھر کی اوٹ میں سے نکل کر سامنے آ گیا اور جھک کر بولا، بادشاہ سلامت کی عمر دراز ہو، میرے پاس ایک راز ہے جو میں صرف بادشاہ سلامت کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی سواری رک گئی۔ سپاہیوں نے فوراً جھپٹ کر امبر کو گرفتار کر لیا۔ ایک سپاہی نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور امبر کو اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے اس کی گردن پر وار کرنے ہی والا تھا کہ بادشاہ ہموربی نے ہاتھ بلند کر کے کہا، ٹھہرو سپاہی۔ سپاہی وہیں رک گیا۔ بادشاہ نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، تم کون ہو اے نوجوان؟ تم ہمیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ امبر نے ایک بار پھر جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک پردیسی ہوں اور یہاں لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ میرے سینے میں ایک راز ہے جو میں صرف آپ کو تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان کو مندر کے خاص کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ محافظوں نے جھک کر سلام کیا اور امبر کو اپنے ساتھ کر لیا۔ شاہی جلوس مندر میں داخل ہو گیا۔ یہ مندر بہت بڑا مندر تھا۔ ہر کمرے میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے شاہی مقدس چشمے پر غسل کیا، بتوں کی پوجا کی، اور اس کام سے فارغ ہو کر اس نے امبر کو اپنے پاس بلایا۔ اسی اسنا میں امبر ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا رہا۔ ایک سپاہی نے آ کر کہا، چلو تمہیں بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ امبر چپکے سے اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ پہلی بار ہموربی کو اپنے سامنے پوری شان شوکت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی ایک باوقار اور دبدبے والا بادشاہ تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت کی بجائے ایک متانت اور شرافت تھی۔ شاہ بخت نصر کے وحشی چہرے کے مقابلے میں ہموربی کا چہرہ ہمدرد اور ایک رحم دل انسان کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ بادشاہ نے امبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امبر ایک سنگ مرمر کی چوکی پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب بتاؤ نوجوان، وہ کون سا راز ہے جو تم ہمیں بتانا چاہتے ہو؟ امبر نے بادشاہ کے پیچھے کھڑے تو سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، ان سپاہیوں کو بھی یہاں سے ہٹا دے۔ میں راز کی یہ بات آپ کو پوری تنہائی میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں سپاہی بادشاہ کے جانثار محافظ تھے اور کبھی بادشاہ سے جدا نہیں ہوئے تھے، مگر بادشاہ نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا۔ اب اس کمرے میں بادشاہ ہموربی اور امبر اکیلے رہ گئے تھے۔ بادشاہ نے امبر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، آج رات آپ کی خوابگاہ میں ایک شخص آپ کو قتل کرنے آئے گا۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک دم غصے کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے بڑی تیز نظروں سے امبر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا اور وہ لوگ کون ہیں جو اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ امبر نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ لوگ شاہ بابل کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان میں سے ایک شخص آج رات بادشاہ کی خوابگاہ میں خنجر لے کر داخل ہوگا۔ بادشاہ ہموربی کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے امبر کو حکم دیا کہ وہ بات کو وضاحت سے کھول کر بیان کرے۔ امبر نے بادشاہ کو ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ کس طرح اسے آدھی رات کو ایک بوڑھی عورت ایک ویران مکان ملے گی، وہاں ایک زخمی سپاہی لیٹا ہوا تھا اور باقی ڈاکو قسم کے لوگ ایک اجنبی زبان میں بادشاہ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بادشاہ نے امبر سے پوچھا، تو مجھے کیوں مچانا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا، اس لیے بادشاہ سلامت کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں اور جس طرح آپ اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح ساری زندگی کام کرتے رہیں۔ بادشاہ امبر کی باتوں سے کچھ مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا، آج رات تم ہمارے ساتھ ہماری خوابگاہ میں رہو گے۔ یاد رکھو کہ ڈاکو ہمیں قتل کرنے نہ آئے تو ہم تمہیں اس کی عبرتناک سزا دیں گے۔ امبر نے جھک کر کہا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ ہموربی امبر کو اپنے ساتھ ہی جلوس میں محل میں لے گیا۔ ہموربی کا محل بہت عظیم شان محل تھا۔ بادشاہ نے امبر کو شاہی مہمان خانے میں بھجوا دیا اور خود دربار میں جا کر درباریوں کے اور امراؤں میں انعام و اکرام تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ امبر سارا دن شام تک شاہی مہمان خانے میں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ کب کوئی پیغامبر آ کر اس کے بادشاہ کے پاس لے جاتا۔ شام ہوگی، پھر رات کے سائے گہرے ہو گئے۔ ابھی رات آدھی نہیں گزری تھی کہ ایک خاص پیامی نے آ کر امبر کو اطلاع دی کہ اسے بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے۔ امبر اسی کا انتظار کر رہا تھا، فوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص امبر کو لے کر ایک خفیہ راستے سے ہوتا ہوا بادشاہ
کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شخص چلا گیا تو بادشاہ نے کہا میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، اپنے پلنگ پر میں نے مختلف ریشمی سرہانے اس طرح رکھ دیے ہیں دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ بادشاہ سو رہا ہے، لیکن حقیقت میں پلنگ پر نہیں ہوں گا بلکہ تمہارے ساتھ اس پردے کے پیچھے چھپا ہوں گا۔ میں نے اپنے حاصل خاص وفادار حبشی غلاموں کو چوکس کر دیا ہے، جو ہی تمہارے کہنے کے مطابق میرے پلنگ پر حملہ ہوا حبشی غلام باہر نکل کر اسے گرفتار کر لیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہ آیا تو میں تمہیں بڑی عبرتناک سزا دوں گا، اس جرم میں کہ تم نے بادشاہ کے ساتھ ایک خوفناک مذاق کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مذاق نہیں بادشاہ سلامت، حقیقت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ بابل کے بھیجے ہوئے آدمی آپ پر حملہ کرنے ضرور آئیں گے۔ بہت اچھا، آدھی رات گزر چکی ہے، تمہارے کہنے کے مطابق اس وقت وہ کسی نہ کسی خفیہ راستے سے محل میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ بہتر ہے تم میرے ساتھ اسی پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ بہتر حضور۔ عنبر بادشاہ حموربی کے ساتھ ایک قدر آور ریشمی بہاری پردے کے پیچھے جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کی خوابگاہ خالی تھی۔ پلنگ پر شاہی بستر پر ریشمی لحاف کے نیچے تکیے اس طرح رکھے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے بادشاہ سو رہا ہے۔ خوابگاہ کی شمعیں دھیمی کر دی گئی تھی۔ عنبر اور بادشاہ پردے کے پیچھے بیٹھے قاتل کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں وہاں سے خوابگاہ کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ قاتل کا انتظار عنبر کو تھا، اس لیے کہ قاتل کے آنے پر ہی اس کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ اگر کسی وجہ سے قاتل نہیں آتا تو بادشاہ اسے کیا سزا دیتا؟ وہ خود اپنے منصوبے میں ناکامیاب ہو جاتا، ایک ایسا منصوبہ جس پر نینوا کے تخت کی واپسی کا سوال تھا۔ عنبر دل ہی دل میں رب عظیم سے دعا مانگ رہا تھا کہ قاتل خوابگاہ میں آ جائے۔ دوسری طرف بادشاہ بڑے سکون سے سنگ مرمر کی کرسی پر بیٹھا پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا کہ عنبر کے کہنے کے مطابق قاتل کب اندر داخل ہوتا ہے اور وہ آتا بھی ہے یا نہیں۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ عنبر کو ایک ایک پل بوجھل معلوم ہو رہا تھا۔ خوابگاہ میں شمعوں کی دھیمی دھیمی پرسرار سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی۔ شاہی خوابگاہ کا پردہ ذرا سا ہلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا سر منہ پوری طرح لپیٹ رکھا تھا اور خنجر ہاتھ میں لیے دبے پاؤں بادشاہ کی مسائل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار تو بادشاہ حموربی کو پسینہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ عنبر ٹھیک کہہ رہا تھا، اس وقت اگر وہ مساری پر بے خبر سو رہا ہوتا تو ضرور قتل ہو گیا ہوتا۔ قاتل مساری کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر ڈال کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وحشیوں کی طرح خنجر ہوا میں لہرا کر ریشمی تکیوں پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ اس کا وار کرنا تھا کہ ادھر ادھر سے وفادار حبشی تلواریں لہراتے اندر آ گئے اور انہوں نے قاتل کو فوراً گرفتار کر لیا۔ اگر بادشاہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ ضرور اس کی تکابوٹی کر دیتے، مگر حموربی نے خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ قاتل کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ وہ اس سے پوچھ گچھ کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ حموربی عنبر کے ساتھ پردے سے باہر نکل آیا۔ قاتل نے حموربی کے ساتھ عنبر کو دیکھا تو ساری بات کی تہہ تک پہنچ گیا کہ عنبر نے مخبری کر دی ہے۔ حبشی غلام قاتل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ نے کہا اس قاتل کو تہہ خانے میں پھینک دیا جائے، ہم صبح اس سے خود آ کر ملیں گے، جو حکم سرکار۔ حبشی غلام جھک کر ادا بجا لاتے ہوئے خوابگاہ سے باہر نکل گئے۔ حموربی کے دل میں عنبر کی عزت بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا عنبر اس کا سچے دل سے وفادار ہے اور اس کی اطلاع 100% درست تھی۔ اس نے عنبر سے کہا، اے نوجوان، ہم تمہارے بے حد شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں عین وقت پر اطلاع دے کر ہماری جان موت کے چنگل سے بچا لی۔ اگر تم ہمیں نہ ملتے تو ہو سکتا ہے یہ قاتل اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا۔ عنبر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ جیسے پرامن انسانیت کا ہمدرد اور نیک دل بادشاہ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، بادشاہ کے لیے بھی اور اس ملک کی رعایا کے لیے بھی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے آپ کی جان بچائی ہے۔ حموربی نے خوش ہو کر کہا، ہاں نوجوان، تم نے ہماری جان بچائی ہے، اس کی عوض تم جتنی دولت چاہتے ہو ہم سے لے سکتے ہو، کوئی جگیر چاہتے ہو تو وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ عنبر نے کہا، شکریہ بادشاہ سلامت، اس خاکسار کو نہ دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی جگیروں کا لالچ، میں نے تو آپ کی جان بچا کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر ہم تمہیں آج سے اپنا خاص وزیر مقرر کرتے ہیں، تم ہمارے حفاظت کرنے والے دستے کے اعلیٰ نگران ہوگے، کیا تمہیں منظور ہے؟ آپ کا حکم سارانکو پر عالی جا، خاکساری سے اس عزت افزائی پر ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔
تم آج سے ہمارے خاص وزیر ہو، تم شاہی دربار کے محل میں رہو گے اور دربار میں ہمارے قریب بیٹھا کرو گے۔ میں اس عزت افزائی پر آپ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ حضور آپ کا بے حد شکریہ۔ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے امبر، اس لیے کہ تم نے ہماری ایک ایسے وحشی اور گمنام آدمی سے جان بچائی ہے جو محض ایک بادشاہ کے افسانے پر ہمیں قتل کرنے آ گیا تھا۔ رب عظیم کا کرم ہے عالیجا کہ وہ اپنے ناکام ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب تم اپنی خوابگاہ میں جا کر آرام کر سکتے ہو۔ شب بخیر عالیجا، شب بخیر۔ امبر شاہی مہمان خانے کی خوابگاہ میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ جو کام وہ اتنے عرصے میں نہیں کر سکا تھا وہ ایک ہی رات میں ہو گیا۔ کل تک وہ یمن کے شہر ہنائی کا ایک معمولی حکیم تھا اور آج وہ شاہ یمن ہمور ربی کے دربار کا ایک خاص وزیر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور ایک بہت بڑی کامیابی بھی تھی۔ آخر وہ سو گیا۔ دوسرے روز وہ دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کے حکم سے اسے شاہی لباس پہنایا گیا اور ربی نے خود امبر کو گلے میں ہیرے جوہرات کی قیمتی ہار پہنایا۔ رہنے کے لیے اسے ایک خاص محل عطا کیا گیا۔ دربار میں باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے امبر شاہ ہمور ربی کا وزیر خاص ہوگا۔ درباریوں نے اسے مبارکباد دی۔ امبر وزیر خاص بن گیا تھا۔ اب اس کی دوسری منزل یہ تھی کہ بادشاہ سے مل کر شاہ بخت نصر کو جنگی عزائم کے بارے میں مشورہ کرے اور اصل حالات اسے بتائے۔ وہ موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں امبر ہر رات اپنی پرانی حویلی میں ضرور جایا کرتا تھا، محض یہ منوب کرنے کہ کہیں اس کا ساتھی یورکا وہاں نہ آیا ہو، کیونکہ یورکا کو علم نہیں تھا کہ امبر ہمور ربی کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ ہمور ربی نے 2 دن بعد تہخانے میں جا کر قاتل سے ملاقات کی۔ امبر اس کے ساتھ تھا۔ قاتل زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا تھا۔ سپاہی نے آگ میں دہتی ہوئی سرخ سلاحیں اس کی آنکھوں کے پاس کی تو وہ بک پڑا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو شاہ بخت نصر نے ہمور ربی بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمور ربی نے پوچھا، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ ایک ویران مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں وہاں سے فرار ہو گئے ہوں گے۔ بادشاہ کے حکم سے اسی روز قاتل کو قلعے کی فصیل سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ویران مکان پر چھاپا مارا گیا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ قاتل کے ساتھی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اسی رات امبر نے موقع پا کر بادشاہ سے شاہ بابل کے متوقع حملے کے بارے میں بات کی۔ ہمور ربی نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع ضرور دی تھی کہ بخت نصر ہمارے ملک پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ امبر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے پکے ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس موسم بہار میں شاہ بابل یمن پر حملہ کرے گا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ میری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی عالیجا، ہمیں پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ شاہ بابل حملہ ضرور کرے گا۔ ہمور ربی کے چہرے پر کچھ پریشانی کے اثار نمودار ہو گئے۔ اس نے کہا، بخت نصر کے پاس بہت بڑی فوج ہے، کیا ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، نینوا کے صوبے کے لوگ اپنی ملکہ اور شہزادے کی رہبری میں بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس کی کچھ فوج ادھر ادھر مصروف ہو جائے گی، یوں 2 محاذ جنگ کھل جائیں گے اور ہماری فوج آدھی فوج کا مقابلہ کر سکے گی۔ نینوا کی ملکہ اور شہزادے کو تو بخت نصر نے ہلاک کر دیا تھا۔ نہیں عالیجا، یہ دونوں زندہ ہیں اور آپ ہی کے ملک کے اندر ایک سرحدی گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں۔ نینوا کے وفادار فوج کا سپہ سالار زرکیسر بھی اپنی فوج کے ساتھ پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے اشارے کا منتظر ہے۔ بادشاہ امبر کی زبانی اس قسم کی باتیں سن کر حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ ساری اطلاعات کیسے مل گئی تھی امبر؟ اس لیے بادشاہ سلامت، میں خود ملکہ اور شہزادے اور زرکیسر سے مل کر آیا ہوں، بلکہ انہیں بھی ساتھ لے کر آپ کے ملک میں وارد ہوا تھا۔ میں تو ایک عرصے سے آپ تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ تو میں قاتل کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع مہیا کر دیا کہ میں آپ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ خوب اب سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا نینوا کے لوگ اب بھی اپنی ملکہ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنی ملکہ اور شہزادے کے لیے جان تک قربان کر دینے کو تیار ہیں عالیجا۔ وہ لوگ ہمارے اشارے کے انتظار میں ہیں، جو ہی ہماری طرف سے انہیں اجازت دی جائے گی وہ ایک دم بغاوت کر دیں گے اور ہماری وفادار فوجوں کے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کر کے ہر طرف سے آگ لگا دیں گے۔ تو پھر تم انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ صرف اس بات کا کہ شاہ بخت نصر حملہ کرے اور آپ کی طرف سے مجھے یقین ہو کہ آپ حملے کا مقابلہ کریں گے اور کسی صورت میں بھی شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا امبر، ہم اپنی شکست کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔
ہمیں کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، مگر ہار نہیں مانیں گے۔ مجھے آپ ایسے بہادر اور جری بادشاہ سے یہی امید تھی عالیجا۔ بخت نصر کو حملہ کرنے دو، اس کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ رب عظیم ہمارا حامی و ناصر ہوگا، دیوتا ہماری مدد کریں گے۔ بادشاہ نے اسی روز سے فوجی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی اور اپنے مخبر بابل کی طرف دوڑا دیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بخت نصر کی فوجیں کب یمن پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اسی اثناء میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آ گیا۔ ملکہ اور شہزادہ ماروت ہانو کے چچا کے باغ میں واقع مکان کے تہ خانے میں بڑی حفاظت اور رازداری کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یورکا کی اطلاع کے مطابق وہ سارا دن تہ خانے کے اندر چھپے رہتے اور صرف رات کو باہر نکل کر انگوروں کے باغ میں تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کر لیتے۔ زرکیسر اپنی فوجوں کے ساتھ بغاوت کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ یورکا امبر کے پاس اطلاع حاصل کرنے گیا ہوا تھا کہ اس نے دربار تک رسائی حاصل کی ہے یا نہیں۔ شہزادہ ماروت کے ساتھ ملکہ اور حبشی غلام خانو مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری جانب شاہ بابل ملکہ نینوا اور شہزادہ ماروت اور زرکیسر کے فرار پر بے حد پریشان اور غضبناک تھا۔ اس نے غفلت کی جرم میں کئی سپاہی اور پہرے داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ کرتانجنا کے گورنر کو بھی اس نے پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ جشن تاج پوشی کے موقع پر زرکیسر کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ اس کی اب سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ یمن پر حملے سے پہلے وہ کسی طرح زرکیسر یا شہزادہ ماروت کو زندہ گرفتار کر سکے تاکہ نینوا میں بغاوت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص آدمی روانہ کر دیے تھے جو بیس بدل کر یمن کے اس سرحدی گاؤں میں بو سونگتے پھر رہے تھے جہاں ملکہ خانو اور شہزادہ ماروت تہ خانے میں پناہ گزیر تھے۔ بخت نصر کے جاسوس عام کاروباری آدمی کے بیس میں پھر رہے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی گدھے پر مٹی کے برتن لادے گاؤں میں آوازیں دے کر فروخت کیا کرتے تھے۔ انہیں اتنی خبر ضرور مل گئی تھی کہ ملکہ اور شہزادہ ماروت اسی گاؤں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک روز وہ دونوں مٹی کے برتن بیچتے ہوئے خانو کے چچا کے انگوروں کے باغ میں نکل آئے۔ دن بھر کی تپش اور گرمی کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ایک چشمے کے کنارے سائے میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں چچا بھی وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ میرے باغ میں کیوں بیٹھے ہو اس طرح؟ ایک جاسوس نے کہا، معاف کرنا مالک، ہم پھیری والے کمار ہیں، یہ برتن بیچتے پھرتے ہیں۔ گرمی نے پریشان کیا تو یہاں دم لینے کو بیٹھ گئے، حکم دے تو ابھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور واقعی وہ مکار جاسوس یہ کہہ کر اٹھنے لگے۔ احمد چچا کے دل میں رحم دلی پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہ کی کہ آخر یہ لوگ یہاں کہاں سے آ گئے۔ اس سے پہلے تو کبھی بھی کوئی برتن فروخت کرنے والا ادھر نہیں آیا، مگر اس نے ایسا نہ سوچا اور جاسوسوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں جاسوسوں نے چچا سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے اور کتنی دیر سے وہاں انگوروں کے باغ کا کاروبار کر رہا ہے۔ چچا بڑے بھولے پن سے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا گیا۔ جاسوس بڑے مکار اور چلاک آدمی تھے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں کچھ بو سونگ لی اور فیصلہ کیا کہ رات انگور کے باغ میں گزار کر اصل حقیقت معلوم کی جائے۔ انہوں نے چاچا کو کچھ بھی نہ بتایا، اس سے اجازت لے کر اٹھے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن کچھ دور آگے پہاڑی ٹیلوں میں جا کر انہوں نے گدھوں کو ایک جگہ باندھا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ سر منہ لپیٹ کر وہاں سے نکلے اور چھپتے چھپاتے انگور کے باغ میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک درخت پر چڑھ کر مناسب جگہ بنائی اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ رات کو وہاں کوئی چھپا ہوا شخص باہر ٹہلنے کے لیے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جو لوگ سارا دن تہ خانوں میں چھپے رہتے ہیں وہ رات کو چہل قدمی کرنے ضرور نکلا کرتے ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو شہزادہ ماروت اپنی والدہ ملکہ کے ساتھ تہ خانے سے چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا اور انگور کے باغ میں آ گیا۔ حبشی غلام خانو اس کے ہمراہ تھا۔ وہ ہر روز کی طرح کسی قسم کے خطرے سے بے نیاز آدھی رات کے وقت باغ میں سیر کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ دونوں جاسوس انجیر کے ایک گھنے درخت میں چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ملکہ اور شہزادے کو باغ میں سیر کرتے دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ حیران اس لیے کہ انہوں نے اتنی آسانی سے ملکہ اور شہزادے کا سراغ لگا لیا تھا۔ خوش اس لیے ہوئے تھے کہ اگر وہ شہزادے کو اغوا کر کے بابل میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو بخت نصر نہ صرف یہ کہ ان کے عہدے بڑھا دے گا بلکہ انہیں انعام و اکرام میں سے بھی مال و مال کر دے گا۔ شہزادہ ماروت، ملکہ اور حبشی غلام خانو باتیں کرتے ہوئے ان کے درخت کے نیچے سے گزر گئے۔ وہ زرکیسر اور امبر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ انہیں بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ایک درخت پر ان کی ساری باتیں شاہ بابل کے جاسوس سن رہے ہیں۔
تھوڑی دیر تک باغ میں چہل قدمی کرنے کے بعد ملکہ، شہزادہ اور ہانو واپس مکان کے تہھانے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی دونوں جاسوس درخت سے اتر پڑے اور بڑی تیزی کے ساتھ باغ سے باہر نکل گئے۔ اس ٹیلے کی طرف بڑھ کے جہاں انہوں نے اپنا گدا باندھ رکھا تھا، وہ پتھروں میں پر بیٹھے دیر تک اس بات پر سوچ بچار کرتے رہے کہ کس ترکیب سے شہزادے کو اغوا کیا جائے۔ وہ حبشی غلام کے سخت پیرے میں تھے۔ وہ سارا دن تہھانے میں چھپا رہتا تھا، رات کو باہر نکلتا تھا، مگر حبشی غلام ننگی تلوار لیے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اگر انہوں نے حبشی سے لڑائی کی تو ہو سکتا ہے تہھانے میں کچھ اور سپاہی بھی چھپے ہوئے بیٹھے ہوں، وہ باہر نکل کر بڑی آسانی سے انہیں قتل کر سکتے تھے۔ گدھے کو لے کر وہ سرائے میں آ گئے اور ساری رات سوچ و بچار کرتے رہے، پھر وہ سو گئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے دوبارہ سوچنا شروع کر دیا کہ کون سی ترکیب پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو شہزادہ مرود کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ شہزادے کو گرفتار کر کے شاہ بابل کے دربار میں پیش کرنے کی عزت خود حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ شہزادے کو کیسے اور کیوں کر حاصل کیا جائے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے 15-20 سپاہی لے کر رات کو چچا حبشی کے مکان پر چھاپا مار کر شہزادے کو بما ملکہ کے پکڑ سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خود ہی نے پکڑ کر بادشاہ سے زبردست خراج تحسین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر ایک ہی ترکیب ان کی سمجھ میں آئی کہ کسی طرح ان لوگوں کو بے ہوش کر دیا جائے اور شہزادے اور ملکہ کو اغوا کر لیا جائے۔ بے ہوش آخر کس طرح کیا جائے، یہ بھی ایک اہم سوال تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے جاسوس نے کیا کہا، کیوں نہ ان کے مکان کے اندر جانے والی پانی میں بے ہوشی کی دوائی ملا دی جائے، مگر یہ بے ہوشی کی دوائی کہاں سے آئے گی؟ میرا ایک حکیم واقف ہے، اس کے پاس چل کر یہ دوا حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس دوا کو پانی میں ملایا کس طرح جائے، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ سرائے سے نکل کر باہر آئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سر پٹ دوڑاتے ہوئے قصبے کی ایک حویلی میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بوڑھا حکیم چوبارے میں بیٹھا کھرل میں کوئی چیز رگڑ رہا تھا۔ جاسوس نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ ملایا اور کہا، ہم ایک بڑے رازدار کام کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ بوڑھے حکیم نے جو شکل و صورت سے کالے علم کا ماہر جادوگر معلوم ہوتا تھا، اپنی بھویں چڑھا کر دونوں جاسوسوں کی طرف دیکھا۔ کیسی رازداری؟ کس کی رازداری؟ پہلے جاسوس نے جیب سے سونے کے چند سکے نکال کر حکیم کے آگے رکھ دیے۔ سونے کے سکے دیکھ کر لالچی حکیم کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں بھائی کہو، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ بات یہ ہے میاں جی کہ ہمیں کوئی ایسی دوا چاہیے جو اگر پانی میں ڈال دی جائے تو اسے پینے والا فوراً بے ہوش ہو جائے۔ کتنے پانی میں ڈالی جائے وہ دوا؟ ایک ایسے گھر کے پانی میں جہاں 6-7 افراد رہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا ان سبوں کو بے ہوش کرنا ہے؟ جی ہاں، تو ٹھیک ہے، میں سفوک دیے دیتا ہوں، اسے تم مٹکے میں ڈال دینا جس میں گھر والے پانی پیتے ہیں۔ کتنی دیر بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے؟ پانی پینے کی تھوڑی ہی دیر بعد انہیں کچھ خبر نہیں ہوگی کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، برائے مہربانی وہ سفوک جلدی سے عنایت کر دیجیے۔ ابھی دیتا ہوں۔ جادوگر بوڑھا اتنا کہہ کر اٹھا اور اس نے لکڑی کی ایک صندوقچی سے ایک ڈبیا نکالی جس کے اوپر سانپ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ڈبیا میں سفید سفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے ڈبیا میں سے آدھا سفوف نکال کر انہیں دے دیا۔ یہ پانی کے ایک مٹکے کے لیے کافی ہوگا۔ دونوں جاسوس سفوف لے کر واپس سرائے میں آگے اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مٹکے میں بے ہوشی کا سفوف ڈالنے کا کام وہ اندھیرے ہونے کے بعد کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے جاسوس نے کہا، کیوں نہ ہم فقیروں کا بیس بدل کر وہاں پہنچ جائیں اور موقع دیکھ کر مٹکے میں دعا ڈال دیں۔ یہ خیال بھی اچھا ہے۔ اسی وقت انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ ایک جاسوس لنگڑا بن گیا اور دوسرا اندھا بن گیا اور وہ انگور کے باغ کی طرف چل پڑا۔ باغ کے قریب آ کر انہوں نے فقیروں کی طرح آوازیں لگانا شروع کر دی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ وہ فقیروں کی طرح صدائیں لگاتے ہوئے انگور کے باغ میں سے نکل کر چچا حبشی کے مکان کے سین میں آ گئے۔ دیوتاؤں کے نام پر اندھے لنگڑے فقیر کو کچھ مدد کر دو، دیوتاؤں کے نام پر ہم پر ترس کھاؤ۔ اس وقت شہزادہ ہانو اور ملکہ نیچے تہھانے میں رات کے کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور ہانو کا حبشی چچا سین میں بیٹھا انگور دھو کر تخت میں رکھ رہا تھا۔ اس نے ایک اندھے اور دوسرے لنگڑے فقیر کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا، بابا لوگ، تم کو بھوک لگی ہے کیا؟ ہاں جی، بڑی بھوک لگی ہے۔ تو پھر یہاں بیٹھو، اندر میرے کچھ مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا دے آؤں، پھر آ کر تمہیں بھی روٹی دیتا ہوں۔ دیوتا تم پر مہربان ہو، اے نیک دل انسان، تو نے 2 محتاج فقیروں کو روٹی کھلائی ہے، دیوتا تمہیں بہت رزق دے۔ حبشی چاچا انگور
अंगूरों से बड़ा तश्त लेकर अंदर चला गया। बस यही मौका था जिससे फायदा उठाया जा सकता था। पानी से भरा हुआ मटका दीवार के साथ लगा था। पहले जासूस ने दूसरे जासूस को इशारा किया। उसने फौरन जेब में से सुफूफ वाली डब्बी निकाली, इधर उधर चौकस होकर देखा, भागकर पानी वाले बड़े मटके के पास गया, इसका ढक्कन उठाया और सारा सफूफ इसके अंदर डाल दिया और इस पर ढक्कन रखकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ये काम इतनी जल्दी और अच्छे तरीके से हो गया था कि वो खुद हैरान हुए। वो अगर चाहते तो वहां से भागकर जा सकते थे, मगर उन्होंने सोचा कि अब खाना खाकर ही वहां से चलना चाहिए ताकि हबशी चाचा को इन पर किसी किस्म का शक भी न हो। इतने में अंदर से खाली तश्त में जौ की 2 रोटियां और कुछ शहद लिए चचा हबशी बाहर आ गया। बाबा लोग, इस वक्त घर में जो हाजिर है वही पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी है बाबा। फकीरों को जो मिलेगा खा लेंगे और तुम्हारे बच्चों को दुआएं देंगे। और दोनों जासूसों ने खाने पर टूट पड़े जैसे बरसों से भूखे हों। वो कम से कम हबशी चाचा पर यही जाहिर करना चाहते थे। चचा ने फौरन मटके से पानी के 2 गिलास भरकर इनके आगे रख दिए। वो ये पानी कभी नहीं पी सकते थे। वो खाना खाते रहे। चचा ने गिलास आगे करते हुए कहा, बाबा लोग पानी भी तो पियो। शुक्रिया शुक्रिया, हमें भूख बहुत लगी है, प्यास तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं अपने मेहमानों को पानी दे आऊं और वापसी पर तुम्हारे लिए अपने बाग के स्याह अंगूर भी लाता हूँ। चचा बड़े कटोरे में पानी भर कर अंदर ले गया। दोनों जासूस बड़े गौर से एक दूसरे को देखकर जरा सा मुस्कुराए। इनका मंसूबा कामयाब हो रहा था। वो दिल ही दिल में यही दुआ मांग रहे थे कि हकीम का सफूफ नाकाम कर जाए, कहीं ऐसा न हो कि सुनहरी मौका भी इनके हाथ से निकल जाए। उन्होंने झट अपना पानी जमीन पर गिराकर खाली गिलास वहीं रख दिए और ये जाहिर करना चाहते थे कि उन्होंने पानी पी लिया है। हबशी चाचा अंदर से स्याह अंगूर लेकर बाहर आया। ये लो अंगूर भी खा लो। देवता तुम्हारे बाग को हरा भरा रखे और ज्यादा फसल हो। गुच्छे अंगूरों के बैल पर सदा लटकते रहे। तुम्हारा शुक्रिया अल्लाह के नेक बंदो। अच्छा बाबा जी, अब इजाजत दो। देवता निगहबान हो, हबशी चाचा बोला। देवता निगहबान हो, जासूसों ने कहा। दोनों जासूस चचा के मकान के सेहन में से उठकर वापस अंगूर के बाग में आ गए और एक घने दरख्त के ऊपर छुप कर बैठ गए। वहां से इन्हें मकान का सेहन साफ नजर आ रहा था। चचा हबशी ने मटके से पानी का कटोरा भर कर निकाला और कटाकट पी गया। पानी पीने के कुछ देर बाद चचा ने थोड़े से अंगूर खाए और जमीन पर बिखरे हुए बर्तन उठाने लगा। दोनों जासूस दरख्त की टहनियों में छुपे चचा हबशी की हरकतों को बड़े गौर से देख रहे थे। वो इस इंतजार में थे कि वो कब बेहोश होता है, मगर हबशी बड़े मजे से बर्तन एक तख्त पर रख कर जमा कर रहा था और साथ ही साथ गाना भी गा रहा था। वो बहुत झुंझलाए कि कम वक्त बेहोश क्यों नहीं हो रहा। पहले जासूस ने सरगोशी की, मेरा ख्याल है हकीम ने हमें धोखा दिया है, इसकी दुआ में कोई असर नहीं है। दूसरे ने कहा, जरा सब्र करो, अभी देखते हैं क्या होता है। वो बातें ही कर रहे थे कि चचा हबशी बर्तन इकट्ठे करते और गाना गाते हुए जरा रुका। उसने सर को झटका दिया और फिर गाने लगा। एक बार फिर वो खामोश हुआ और फिर दोनों हाथों से सर दबाने लगा। फिर उसे चक्कर आया और धड़म से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दरख्त में छुपे हुए जासूस बहुत खुश हुए। उनका मंसूबा कामयाब हो गया था। वो जल्दी जल्दी दरख्त से उतर आए और मकान के सेन में आ गए। उन्होंने हबशी को हिला जलाकर देखा। वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। नीचे तहखाने में पानी के गिलास पानी गए हुए काफी देर हो गई थी। उनके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक सारे लोग बेहोश हो गए होंगे। हमें अंदर चलकर शहजादे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कुछ देर इंतजार ना कर लें और अगर उन्हें दोबारा होश आ गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों जासूस मकान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने सारे कमरे घूम फिर कर देखे, वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर वो जासूस थे, उन्होंने तजर्बा था। उन्होंने एक जगह फर्श को ठोकर देखा। एक कोठरी का फर्श बजाते हुए इन्हें अंदर से खोखली सी आवाज सुनाई दी। तहखाना इसी जगह पर है, एक ने कहा। उन्होंने जरा सी कोशिश के बाद तहखाने का दरवाजा मालूम कर लिया। फर्श की एक सील ऊपर उठाई तो नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वो दबे पाँव जीने पर पाँव रखते नीचे उतर गए। नीचे से किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। वो समझ गए कि तीनों मफरूर बेहोश हो चुके हैं। वो तहखाने में उतरे तो उन्होंने देखा मलका, शहजादा और हबशी गुलाम खानो अपनी अपनी जगह बेहोश पड़े हुए हैं। खाने का तश्त इनके आगे रखा हुआ था। कुछ खाना खाया हुआ था और बाकी वैसे ही पड़ा था। सिर्फ पानी पीने के गिलास फर्श पर लटके थे। जल्दी से शहजादे को ऊपर ले चलो, वक्त जाया मत करो। दोनों ने शहजादे को उठाया और एक जासूस ने इसे अपने कंधे पर लादा और तहखाने से बाहर आया। उन्होंने तहखाने के दरवाजे को भी बंद करने की जरूरत महसूस न की। वो मकान के खाली कमरों में से निकलकर बाहर सेन में आए। चचा हबशी फर्श पर इसी तरह बेहोश पड़ा था। उन्होंने अंगूर के बाग में ले जाकर शहजादे मरूद को एक जगह घास पर लिटा दिया। एक जासूस ने अपने कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोली और शहजादे के हाथ पांव खूब कस कर बांध दिए।
اب یہاں سے نکل چلو۔ انہوں نے شہزادے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر ڈالا اور بڑی تیزی سے وہاں سے نکل کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک جاسوس نے کہا اگر ہم نینوا کی طرف سے بابل گئے تو وہاں شہزادے کے حامیوں نے بغاوت کر رکھی ہے، وہاں گرفتار ہو جانے کا خطرہ ہے، پھر کس طرف سے چلیں؟ ہمیں ملک یمن کی سرحدی چوکیوں سے ہو کر چلنا چاہیے، اور اگر وہاں ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو ہم ایک خاص جگہ سے یمن کی سرحد میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ یہ رستہ محفوظ بھی ہے اور چھوٹا بھی، ہم بہت جلد بابل پہنچ جائیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی، تم فکر نہ کرو، میں یمن کی ساری سرحد سے واقف ہوں، ہم اس جگہ سے اندر داخل ہوں گے جہاں کوئی سرحدی چوکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر۔ اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں یمن کی سرحد کی طرف موڑ دی۔ یمن کی سرحد وہاں سے 2 روز اور 2 رات کے فاصلے پر تھی۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے۔ شام کو شہزادے کو ہوش آیا تو وہ اپنے آپ کو ڈاکیوں کو چنگل میں پھنسا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ تم لوگ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ شاہ باب البخت نصر کے دربار میں۔ اور دونوں جاسوس کہکے مار کر ہنس پڑے۔ شہزادے کا رنگ اڑ گیا، آخر وہ دشمن کے جال میں پھنس گیا تھا۔ سب سے زیادہ اسے اپنی والدہ ملکہ کا خیال آ رہا تھا کہ اس کے گم ہو جانے سے اس بدنصیب پر کیا بیت رہی ہوگی، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تقدیر کا لکھا ہو کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ گھوڑے پر بیٹھا رہا اور گھوڑا یمن کی طرف دوڑتا رہے۔ ادھر کا حال بھی سنیے۔ چچا حبشی کو جب ہوش آیا تو اس نے سر کو ایک جھٹکا دیا اور سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دبایا، تخت پوش پر بکھرے ہوئے برتن دیکھے، دھوپ کافی اوپر چڑھ آئی تھی۔ وہ حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، ہر وہ اتنی دیر وہاں کیا کرتا رہا؟ کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا؟ اچانک اسے اندھے اور لنگڑے فقیروں کا خیال آ گیا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کون تھے؟ اس کے ساتھ اس کا خیال ملکہ اور شہزادے کی طرف چلا گیا۔ وہ بھاگ کر نیچے آئے، تہخانے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہ لپک کر اندر گیا۔ اندر اس نے دیکھا کہ ملکہ اور حبشی غلام قلین پر بے ہوش پڑے تھے اور شہزادہ غائب تھا۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا، اس نے پانی کے چھینٹے مار کر ملکہ اور حبشی خانوں کو جگایا۔ ملکہ کو جب معلوم ہوا کہ شہزادے کو اغوا کر لیا گیا ہے تو وہ چیخے مار کر رو پڑی اور خانو بے حد پریشان ہو گیا۔ انہوں نے باہر نکل کر انگور کے باغ کا چپا چپا چھان مارا، مگر وہاں شہزادے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ناکام ہو کر تہخانے میں آ گئے اور ملکہ کو تسلی دینے لگے۔ خانو اور چچا پریشان تھے کہ یورکا اور زرکیسر کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ملکہ پر تو غم کا بہار ٹوٹ پڑا تھا۔ خانو نے کہا ملکہ سلامت، فکر نہ کریں، میں شہزادے کو ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر یمن کی سمت روانہ ہو گیا۔ وہ یمن جا کر امبر کو سارے حالات سے فوری طور پر باخبر کرنا چاہتا تھا۔ پیارے لسنرز، شہزادے کا اغوا کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کرے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کے لاسٹ پارٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔